ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد قال تعالى في كلامه لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم. معزز اساتذہ کرام، نائب محترم جامعہ دارالعلوم اسلامیہ، معزز طلباء کرام، 14 اگست یوم آزادی ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے تو الحمدللہ جو میری عمر بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو میرے لیے تو 75واں یوم آزادی ہے، کیونکہ میں پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہوں، لہٰذا پہلا یوم آزادی تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن دوسرا یوم آزادی میں نے دیکھا ہے، تو میرا یہ 75واں یوم آزادی ہے اور عمر کا 76واں سال ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے معلومات کرنا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جو آزاد نہیں یا جنہوں نے آزادی بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ آپ کے سامنے قریب میں ہی افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے اسلامی ملک کے اوپر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور امریکہ قابض ہو گیا تھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جدوجہد کو شرف قبولیت بخشا، اور یہ بڑی محدود سی تعداد کے مسلمان جو شاید 12,000 سے بھی کم تھے، انہوں نے الحمدللہ وہ کامیابی حاصل کر دی اور پھر دوبارہ آزادی حاصل کر دی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں، پاکستان کو جو یہ نعمت حاصل ہے، اس نعمت کی قدر و منزلت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دن قابل قدر اور قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے۔ یہ دن قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے۔ اللہ نے اس دن پاکستان کو آزادی عطا فرمائی، پاکستان کا قیام وجود میں آیا۔ پاکستان کی تاریخ آپ نے سن لی، طلباء نے بھی مفصل بیان کیا اور علماء نے بھی مفصل بیان کیا، اور الحمدللہ آج کی یہ نشست اس اعتبار سے بہت ہی بڑی کامیاب نشست ہے کہ اس میں آج ہماری وہ دیرینہ کاوش اور کوشش کامیاب ہوئی کہ ہمارے طلباء فی البدیہہ عربی زبان میں تقریر کرنے پر قادر ہوئے۔ میں اس کوشش اور کاوش پر جن حضرات نے جس کی محنت کی ہے، عزیز ابو بکر اور دیگر حضرات اساتذہ جنہوں نے اس پر محنت کی ہے، ان سب اساتذہ کا مشکور و ممنون ہوں۔ آج ہمیں یہ نعمت حاصل ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر کھڑے ہو کر اپنے ملک کی حریت پر، اپنے ملک کے استقلال پر، اپنے ملک کے استحکام پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں آج کوئی شخص کھڑے ہو کر استحکام ہندوستان کے اوپر بات نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے استقلال پر اور مسلمانوں کے استحکام پر کوئی بات نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی عملی کاوش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک فریضہ جو قربانی کا ہے وہ لوگ ادا نہیں کر سکتے، ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی آزادی کتنی قیمتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے، ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کی آبادی اس وقت 23-24 کروڑ ہے، ان کی آبادی جو ہے وہ 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، وہ ایک دوسرا بڑا پاکستان بن سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ آزاد نہیں ہے تو ان کی آواز میں کوئی وزن نہیں، ان میں کوئی سربراہ نہیں ہے، کوئی علاقے میں کوئی حکمران نہیں ہے، اور ان کے اگر کہیں 2-4 MLA MPA پائے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی کمزور نظر آتے ہیں۔ جیسے ابھی قاری صاحب نے وہ حضرت مشرف بڑی صاحب نے واقعہ بیان کیا، واقعہ تک یہ بات ہے کہ میں دنیا میں جاتا ہوں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں مسلمانوں کے چہروں پر آزادی کی جو رونق دیکھتا ہوں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے چہروں پر نہیں دیکھتا۔ شکل سے پہچان لیتا ہوں، صرف چہرہ دیکھتا ہوں
پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کا ہے. اس کے شکل پر وہ نورانیت نہیں ہوتی، وہ آزادی کا سرور نہیں ہوتا، وہ آزادی کی نعمت نہیں ہوتی، وہ اس کی شکل پر نظر نہیں آتی جو پاکستان کے ایک مزدور کی شکل پر بھی نظر آتی ہے، جو ایک کمزور ترین آدمی کی شکل پر بھی تو آزادی کی نعمت نظر آتی ہے. ساری دنیا میں پھرتا رہتا ہوں، ساری دنیا میں مسلمانوں سے ملتا ہوں، لیکن جو مسلمانوں کو خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو جو سرور اور نعمت حاصل ہے، جو ان کے چہرے پر وجاہت ہے، وہ وجاہت اس آزادی کی وجہ سے. یہ آزادی بہت قابل قدر اور قابل عظمت چیز ہے، اس کی قدر کیجیے. یہ جھنڈا، یہ اس کی حفاظت کیجیے، اس جھنڈے کو پروان چڑھائیے. یہ ہماری علامت ہے، ہماری یکجہتی کی علامت ہے، ہمارے اتحاد کی علامت ہے. یہ یوم، آج کا دن اس لیے قابل قدر اور قابل تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دن کی نعمت کا عظمت عطا فرمائی. یہ اس نعمت کی قدر کیجیے اور اس نعمت سے متعلق جو تاریخی حقائق ہیں ان کا مطالعہ کیجیے. پڑھیے کہ آپ کے اکابرین نے کتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے. اس ملک کی تاریخ 1857 سے پہلے، اس سے پہلے ہی آزادی کی تحریک چل پڑی تھی. 1857 کی تاریخ آپ کے سامنے قاری صاحب نے رکھی. 1857 کے بعد کے واقعات رکھے. ہندوستان میں جب مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، علماء پر مظالم ڈھائے گئے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دہلی کے میدان میں 500 علماء کو توپ سے باندھ کر گولے سے اڑایا گیا. 500 علماء کو ایک دن میں توپ کے گولوں سے باندھ کر مارا گیا. آج ان کی کاوش، ان کی جانوں کی قربانی آپ کی یہ آزادی ہے. یہ آزادی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جان کی، مال کی، تن کی، دھن کی، کاروبار کی، اپنی جائیداد کی سب قربانیاں دے کر آئے. جن لوگوں کے خاندان برباد ہو گئے، جن کی مائیں، جن کی بہنیں، جن کی نوجوان بیٹیوں کی عزت ان کے سامنے لوٹی گئی، ان کی قربانیاں ہیں. یہ آزادی ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی. اس آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں، مال کی قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانیاں دی ہیں. مجھے ایک بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. ہمارے پاکستان بننے کے بعد حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوستان میں جن لوگوں کی جائیداد تھی وہ جائیداد کے عوض یہاں پر کلیم داخل کریں. تو ہمارا جو کلیم جمع ہوا، ہم نے اپنے والد صاحب کے جائیداد کا جو کلیم جمع کرایا تو اس پر ہمیں تقریباً اس وقت 5 لاکھ روپے کے قریب مالیت کی کلیم منظور ہوا. تو ہمیں ایک قسم کی خوشی ہوئی. تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کی جائیداد کی 1/4 بھی قیمت نہیں ہے. جو تمہارے آباء و اجداد کی جو ہم ہندوستان میں چھوڑ کر آئے ہیں، یہ اس کی 1/4 بھی قیمت نہیں ہے، یہ اس سے بھی کہیں کم ہے. مال کی بھی قربانی دی، جان کی بھی قربانی دی اور عزتوں کی بھی قربانی دی. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوگ اس ملک میں آئے اور انہوں نے اس ملک کو آباد کیا. کس لیے آباد کیا؟ تاکہ اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں، آزادی کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں، قرآن پڑھا سکیں. آپ غور کیجیے، آج پاکستان کی وجہ سے میں دنیا بھر کے اندر پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے قرآن پاک کی اشاعت کے لیے جاتا ہوں. دنیا کا ہر بڑا ملک اس لیے بلاتا ہے کہ یہ آزاد مملکت پاکستان کا نمائندہ ہے اور اس نے آزادی کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے. الحمدللہ جو اعزاز اور فخر پاکستان کو قرآن پاک کی بدولت حاصل ہوا، قرآن پاک کی وجہ سے جو شرف اور امتیاز حاصل ہوا، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے اداروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مقام اور ایک وقار عطا فرمایا. پچھلے دنوں شیوخ الاقراء العالم کا اجلاس ہوا، جو عالمی قرآ کی تنظیم بنائی گئی.
اس میں پاکستان کو نمائندگی دی گئی، اور پاکستان کی نمائندگی کے لیے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ بنگلہ دیش کی بھی نمائندگی میں ہی کروں، یعنی بنگلہ دیش بر صغیر ہے تو پاکستان کا نمائندہ جو ہے خوشیوں کو عالم میں مقرر کیا گیا۔ یہ پاکستان کی آزادی کی نعمت، یہ اس آزاد مملکت کا، اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں اس آزادی کے قدر و منزلت کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے اور اس کی تاریخ کو پڑھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے کہ آپ کے اکابرین نے، آپ کے اسلاف نے کتنی خدمات ادا کی ہیں، کتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ یہ ملک ہمیشہ آزاد رہے گا، ہمیشہ کے لیے بنا ہے۔ یہ اسلامی ریاست دنیا کی دوسری ریاست ہے۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تھی، اس کے بعد دوسری مملکت دنیا کے اندر پاکستان قائم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔